الہی إن كان الندم على الذنب توبة. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه وصلي وسلم على حبيبه ونجيبه وخيرته في خلقه وحافظ سره ومبلغ رسالاته وبشير رحمته ونذير نقمته سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وصل على أئمة المسلمين وهماة المستضعفين وهداة المؤمنين وصل على بقية الله في الأرضين أوصيكم عباد الله بتقوى الله ونظم أمركم أما بعد فقد قال الحكيم في كتابه الكريم وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العلي العظيم۔ عزیزان محترم، خطبہ اول کی ابتدا میں اپنے نفس کے ساتھ ساتھ آپ تمامی حضرات کو تقوی الہی کی دعوت دیتا ہوں۔ سلسلہ گفتگو ہے اصحاب اور محبان محمد و آل محمد کا تذکرہ، کہ خطبہ اول میں مختصر طور پر ہم ان عظیم شخصیتوں کی طرف اشارہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں جنہوں نے قرآن اور اہل بیت کے سائے میں صراط مستقیم پر چلنا شروع کیا، ثابت قدم رہے اور دنیا والوں کے لیے اپنی شخصیت کو، اپنی پرسنالٹی کو اسوہ بنایا اور رول ماڈل بنایا۔ آج کے خطبے میں ہم کوشش کریں گے، صحابی بھی ہیں اور فرزند امام بھی ہیں جن کا تذکرہ عام طور پر ہم مصائب میں کربلا کی مصیبتوں کے وقت کرتے ہیں، لیکن اس عظیم پرسنالٹی کو، عظیم شخصیت کا تذکرہ اور ان کی پرسنالٹی کو دہرانا ہمارے لیے مفید ہے، خصوصی طور پر ہمارے نوجوانوں کے لیے جو دین مبین اسلام کو مانتے ہیں، اس کو دل و جان سے قبول کرتے ہیں اور اس پر چلنا چاہتے ہیں۔ وہ کوئی اور شخصیت نہیں ہے، ماہ شعبان میں 11 شعبان کو پیدا ہونے والی شخصیت حضرت علی اکبر علیہ السلام ہے۔ جس شخصیت کے نام سے اسی دن، آپ کی ولادت کے دن، ایران میں نوجوانوں کے دن کے نام سے مخصوص کیا گیا ہے کہ نوجوانوں کو اہمیت دی جائے، نوجوانوں کو بیدار کیا جائے، نوجوانوں کو دین کی طرف، مکتب کی طرف بلایا جائے، اس عظیم پرسنالٹی کے کردار اور آپ کی شخصیت کے سائے میں۔ پیغمبر اسلام نے اپنی زندگی میں کئی لوگوں کو اپنی شبیہ قرار دیا ہے، اپنی مثال قرار دیا کہ یہ لوگ مجھ جیسے لگتے ہیں،
خلقاً اور خلقاً، پیدائشی طور پر اور اخلاقی طور پر۔ ان میں سے ایک حضرت زہرا ہیں، جن کے لیے پیغمبر اسلام نے فرمایا زہرا کی شخصیت، پرسنالٹی میری طرح ہے۔ اور اسی طرح امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ یہ دونوں میری طرح ہیں۔ اور حضرت جعفر طیار کے بارے میں پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ جعفر طیار کی شخصیت، آپ کا جسم اور آپ کا اخلاق میری طرح، میرے جسم کی طرح، میرا اخلاق کی طرح ہے۔ لیکن سب سے خوبصورت تشبیہ جو ہمیں روایتوں میں ملتی ہے پیغمبر اسلام کی طرف سے، یا خصوصی طور پر امام حسین علیہ السلام کی طرف سے، جب آپ نے اپنے اس فرزند کو میدان جہاد کی طرف روانہ کیا تو آپ نے اپنے ہاتھوں کو بلند کیا۔ امام حسین نے فرمایا اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم فقد برد الیہم غلام اشبہ الناس خلقا و خلقا و منطقا۔ امام فرماتے ہیں پروردگار تو گواہ رہنا کہ اس قوم کی طرف میں اس فرزند کو بھیج رہا ہوں، اس بیٹے کو بھیج رہا ہوں جو تیرے رسول کی شبیہ ہے، خلقت کے اعتبار سے، پیدائش کے اعتبار سے، اخلاقی اعتبار سے، اور چال اور چلن کے اعتبار سے، بے رسول کا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ۔ آپ کی شخصیت کے لیے، حضرت علی اکبر کی پرسنالٹی کے لیے، شاید یہ جملہ جو امام نے فرمایا آخر میں یہ بہت معنی رکھتا ہے۔ ایک نوجوان کے بارے میں امام اس طرح ارشاد فرما رہے ہیں کہ کتنا اعتبار ہے اس شخصیت پر اور کتنا آبرومند ہے یہ پرسنالٹی۔ امام فرماتے ہیں کننا اذا استقنا الی وجہ رسولک نظرنا الی وجہ۔ اس میں فضائل بھی ہیں اور مصائب بھی ہیں، اور آپ کی پرسنالٹی کو بھی بیان کیا جا رہا ہے۔ مولا فرماتے ہیں یا پروردگار جب بھی ہم آخری نبی کی زیارت کے مشتاق ہوتے، آخری نبی کی زیارت کرنا چاہتے، تو ہم اس نوجوان کو دیکھ لیا کرتے تھے، گویا اس کا چہرہ ہمیں نبی کی یاد دلا دیتا تھا، اس کی گفتگو، اس کا کردار، اس کا جسم، اس کی چال و چلن ہمیں نبی کی یاد دلا دیتی ہے۔ تو یہ اس طرح شباہت کو مولا امام حسین علیہ السلام نے بیان کیا تھا کہ ریلیٹ کیا ہے آپ کی پرسنالٹی کو پیغمبر اسلام کی شخصیت اور پرسنالٹی سے۔ یہ آسان کام نہیں ہے اس طرح کی تشبیہ دینا، وہ بھی پیغمبر اسلام سے، جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا یہ کائنات کے لیے اسوہ حسنہ، وَلَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اسوۃ حسنہ، جس کا اخلاق اتنی بلندی پر ہے کہ پروردگار عالم نے آپ کو خلق عظیم سے یاد کیا ہے کہ سب سے بڑا اخلاق کائنات میں جو اخلاق کے بلندی پر فائز ہیں وہ پیغمبر اسلام ہے۔ جب آپ روایتوں میں جائیں گے آپ کی شبیہ ہونا بہت مشکل ہے، لیکن ایک میسیج ہم لیں گے انشاءاللہ مولا حضرت علی اکبر کی زندگی سے کہ کیا ہم رسول کے شبیہ بن سکتے ہیں، کیا ہم اپنی زندگی کو رسول کی زندگی کی طرح بنا سکتے ہیں۔ خود رسول سے سوال کریں یا رسول اللہ کیا کوئی آپ کے جیسا ہو سکتا ہے، آپ کے شبیہ بن سکتا ہے، اپنی زندگی کو سجا سکتا ہے، سنوار سکتا ہے۔ حدیث ہے پیغمبر اسلام نے فرمایا جی میری طرح تم بن سکتے ہو، میرے راستے پر چل سکتے ہو، تم بھی مجھ سے قریب کر سکتے ہو اپنے آپ کو، تاکہ تمہاری زندگی بھی دوسروں کے لیے اسوہ حسنہ بنے۔ تم مجھے رول ماڈل بناؤ اور خود ایک رول ماڈل بنو دوسروں کے لیے، تاکہ دوسرے تمہیں دیکھ کر اپنی زندگی کو بناتے اور سجاتے چلے جائیں۔ یا رسول اللہ کس طرح ہم اپنے آپ کو آپ سے قریب کر سکتے ہیں؟ پیغمبر اسلام نے 4 صفتوں کو بتایا ہے، ان 4 صفات میں کے سائے میں ہم اپنے آپ کو پیغمبر اسلام کے قریب کر سکتے ہیں۔ پہلی صفت احسنکم خلقا، تم میں سے جو انسان با اخلاق ہوگا، جس کا کیریکٹر اچھا ہوگا، جس کے مینرز اچھے ہوں گے، جس کا اخلاق اچھا ہوتا ہے، وہ در حقیقت پیغمبر اسلام سے قریب ہوتا ہے۔ با اخلاق پیغمبر اسلام سے قریب ہونے کے لیے انسان کے اندر بھی کچھ نہ کچھ اچھے مینرز کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اخلاق ہمارے دین کا اصول ہے، اگرچہ دین کو اگر توضیح المسائل آپ اٹھا کر دیکھیں گے ہمارے مراجع کرام نے 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے، کچھ عقائد ہیں، کچھ احکام ہیں اور کچھ اخلاقیات ہیں، لیکن بعد میں وہیں پر علماء کرام نے کہا ہے سارا دین انہی اخلاق پر آ کر ٹک جاتا ہے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ و خمس یہ بھی اخلاقیات کے سائے میں آ جاتے ہیں۔
اور سارے احکام اخلاقیات کے سائے میں آتے ہیں۔ احکام میں اخلاق نہ ہو، احکام میں اچھا کردار نہ ہو، بیہیویئر ہمارا اچھا نہ ہو، نہ ہماری نماز قبول ہوتی ہے، نہ ہمارا روزہ قبول ہوتا ہے، اور نہ عقیدے کے اعتبار سے ہم بلندی کی طرف جا سکتے ہیں۔ اخلاق ہمارے دین کی بنیاد ہے، ہمارے دین کا فاؤنڈیشن ہے۔ اس لیے پیغمبر اسلام نے فرمایا اگرچہ نماز کے بارے میں قیامت میں پہلا سوال ہوگا، لیکن پہلی چیز جو انسان کی زندگی سے میزان میں رکھی جائے گی وہ انسان کا اخلاق ہے۔ اگر وہ اخلاق اور اس کا بیہیویئر، اس کے مینرز اچھے ہوں تو ساری عبادتیں انسان سے قبول کی جائیں گی۔ اور اسی اخلاق کے سائے میں ہم مولا علی اکبر کی زندگی کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ کتنا با اخلاق تھا یہ انسان، کتنا کنیکشن تھا آپ کا رسول کے گھرانے سے، انسان تعجب کرتا ہے۔ ایسا مضبوط رشتہ اور رابطہ تھا اہل البیت علیہ الصلوۃ والسلام سے، لوگوں سے حضرت علی اکبر کا۔ لوگ آپ کی ریسپیکٹ کرتے تھے، آپ کے گھر والے آپ کی عزت کرتے تھے، صرف اور صرف آپ کے اخلاق کی وجہ سے۔ ایک لمحے کے لیے بھی حضرت زینب و حضرت ام کلثوم اور دوسرے اہل البیت علیہ الصلوۃ والسلام آپ سے جدا نہیں ہونا چاہتے تھے۔ جہاں مصائب ہم بیان کرتے ہیں، جب حضرت علی اکبر خیمے سے نکلنا چاہتے تھے تو خواتین اور بچے حضرت علی اکبر کو اپنے حلقے میں لے لیتے تھے۔ حلقے میں لینے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ آپ کو بھیجنا نہیں چاہتے تھے، حلقے میں لے کر یہ بتا رہے تھے کہ کس طرح ہمارا رابطہ، اس طرح ہمارا کنیکشن اخلاق والا رابطہ اور اخلاق والا کنیکشن ہے۔ آپ سے جدائی برداشت نہیں ہو سکتی، آپ سے دوری انسان تحمل نہیں کر سکتا تھا۔ یہ اخلاق آپ کا، اور اسی طرح ہم اسی کو اخلاق میں شاید اس کو بھی ہم شمار کر سکتے ہیں مولا علی اکبر کے کردار میں اور مینرز میں، کہ آپ امام کے بیٹے ہیں، آپ امام کے فرزند ہیں، اس کے باوجود آپ ہمیشہ امام کے ساتھ رہے اور امام کے تابع رہے۔ ایک جملہ حضرت علی اکبر کا، بڑی شخصیت ہونے کے باوجود، بڑی پرسنالٹی ہونے کے باوجود، حتیٰ دشمن کہتا ہے معاویہ جب اپنے چاہنے والوں سے سوال کرتا ہے کہ اگر آج کسی کو خلافت دی جائے کس کو دی جائے؟ خلافت کا خلیفہ بننے کا حقدار کون ہے؟ کس کے اندر ایبیلٹی ہے؟ اماموں کو چھوڑ کر جو امام حسن اور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، تو یہ سوال کرتا بتاؤ ان کے علاوہ کس کو ہم خلیفہ بنا سکتے ہیں؟ تو ظاہر سی بات ہے، دربار میں بیٹھنے والے، پیسے لینے والے، چاپلوسی کرنے والے، دسترخوان پر بیٹھنے والے تو یہی کہیں گے کہ آپ ہی تو ہیں سرکار، آپ کے علاوہ کون خلیفہ بن سکتا ہے؟ خود دشمن کہتا ہے تم غلط کہتے ہو، اگر امام حسن اور امام حسین کے علاوہ اگر کوئی روئے زمین پر خلیفہ بننے کا حقدار ہے تو حضرت علی اکبر ہے۔ اس کا چہرہ دیکھو، اس کا اخلاق دیکھو، اس کے چہرے پر روب دیکھو، یہ خلقت بتا رہی ہے یہ انسان بڑا بننے کے لیے پیدا ہوا ہے، یہ انسان لیڈر بننے کے لیے پیدا ہوا ہے۔ اتنا اخلاق ہونے کے باوجود آپ ہمیشہ تابع رہے، تابع امام وقت، جو امام نے کہا اسی پر آپ نے عمل کیا اور پیروی کی، اور امام کی باتوں کو کبھی آپ نے ٹالا نہیں ہے۔ پہلی صفت، انسان اپنے اخلاق کو اچھا کرے، پیغمبر اسلام سے قریب ہوگا۔ اعظمکم حلما، پیغمبر اسلام فرمایا اگر مجھ سے قریب ہونا چاہتے ہو، تمہارے اندر اخلاق میں جو سب سے اہم ترین صفت ہے وہ صبر کا ہونا ہے، وہ حلم کا ہونا ہے، وہ پیشنس کا ہونا ہے۔ سارے جھگڑے ایک لمحے کے لیے صبر نہ کرنے کا نتیجہ ہے، ساری پریشانیاں صبر سے دور ہونے کی وجہ سے ہیں۔ لیکن مولا رسول اسلام اخلاقی اعتبار سے شباہت کے لیے جو اصول بتا رہے ہیں وہ یہ کہ آدمکم حلما، جتنی انسان کی شخصیت چھوٹی ہوتی ہے وہ جلدی بھر جاتی ہے، جو بھر جاتا ہے وہ چلاتا ہے۔ اگر ظرف کو بڑا کر دیں، کہا جاتا ہے نا برتن جتنا چھوٹا ہوگا جلدی گرم ہو جاتا ہے اور جلدی بھر بھی جاتا ہے۔ جتنی پرسنالٹی انسان کا، ظرف انسان کا جتنا بڑا ہوگا دیر سے گرم ہوگا اور دیر سے بھرے گا۔ یہ حلم کا معنی کیا ہے علماء کرام نے۔ اپنے ظرف کو بڑھائیں، اپنے دل کو وسیع کریں اور اپنی سوچ کو وسیع کریں، ساری چیزوں کو اس کے اندر ڈائجسٹ کرنے کی کوشش کریں۔ انسان اپنے آپ کو غصے سے اور انسان اپنے آپ کو آپے سے باہر ہونے سے بچانے کی کوشش کرتا ہے تو وہ صبر کے دائرے میں چلا آتا۔ اعظمکم حلما، کتنا خوبصورت غصہ دلانے کے کام ہوتے ہیں۔ کربلا کے میدان میں دو شخصیتوں کے سامنے امان نامے پیش کیے گئے، ایک حضرت ابو الفضل عباس اور دوسرے حضرت علی اکبر، چونکہ ماں کی طرف سے آپ کا رشتہ ان لوگوں سے تھا جو یزید کے لشکر میں آئے تھے، اور حضرت ابو الفضل عباس کی ماں کی طرف سے بھی رشتہ ان لوگوں سے تھا جو میدان کربلا میں
امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف لڑنے کے لیے آئے تھے، انہوں نے امان نامہ بھیجا ہے۔ درحقیقت امان نامہ ان کو یاد دلانا، رشتہ یاد دلانا ہے اور ان کو غصہ دلانا ہے۔ تو یہ ہمارے رشتہ دار ہمارے مقابل میں آئے ہیں، ہم ان کے رشتہ دار ہیں۔ امان نامہ رشتہ داری یاد دلانا اور غصہ دلانا ہے۔ دونوں نے امان نامے کو ٹھکرا کر بتایا کہ ہم اگر ہماری زندگی میں کوئی سب سے بڑا رشتہ ہے تو وہ حسین ابن علی کا رشتہ ہے۔ ہماری زندگی میں سب سے عظیم اگر کوئی رشتہ داری ہے تو وہ محمد و آل محمد سے رشتہ داری ہے۔ دونوں نے سب سے پہلے جس امان نامے پر لعنت بھیجی ہے وہ ابوالفضل عباس اور مولا علی اکبر ہیں۔ دونوں نے کہا تمہارے امان نامے پر لعنت ہو، ہم بزم حسین کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں۔ انہوں نے اپنے آپ کو بتایا دشت کربلا میں۔ اور تیسری صفت وہ ابرکم بقرابتہ، تم میں سے بہترین انسان، شبیہ ترین انسان پیغمبر اسلام سے وہ ہے جو اپنے رشتہ داروں سے، اپنے دوستوں سے، اپنے چاہنے والوں سے، اپنے قریبیوں سے نیک رفتار اختیار کرے، ان کی مدد کرے، ان کی سپورٹ کرے، ان کی ہیلپ کرے۔ اگر کوئی شخص یاد آئے مصیبت میں، کوئی اور نہیں، میں یاد آؤں یا آپ یاد آئیں۔ اگر رشتہ داروں میں پریشانی ہو، پہلا نام جس کا ذہن میں آئے وہ انسان بہترین انسان کہلاتا ہے۔ اس کے پاس جائیں گے تو ہماری مشکل حل ہو جائے گی، اس کے پاس جائیں گے تو یہ ہماری مدد ضرور کرے گا۔ ذہن میں نام آ جانا ہی اس انسان کے مومن ہونے کی نشانی ہے۔ کتنا خوبصورت جملہ کہا ہے کسی عالم دین نے، حضرت حبیب ابن مدائر کا مقام کتنا بلند ہے، بعد میں ہم بحث کریں گے امام نے کیا خط لکھا، آپ کس طرح کربلا کے میدان میں آئے۔ لیکن جب زینب نے سوال کیا کیا ہمارا کوئی نہیں ہے جو نام امام کے ذہن میں حبیب کا آیا ہے، وہ حبیب کی پرسنالٹی کے لیے کافی ہے کہ امام کو یاد آیا وہ نام جو بچپن کا ساتھی رہا، جو آپ کا صحابی رہا ہے۔ وہ نام یاد آنا در حقیقت بہت معنی رکھتا ہے۔ اگر آپ مولا علی اکبر کی زندگی کا مطالعہ کریں گے، 15 سال کے سن میں آپ مہمان نواز تھے، نہ تنہا رشتہ داروں میں آپ مشہور تھے، معروف تھے، لوگ آپ کی ریسپیکٹ کرتے تھے۔ مدینے میں آپ مشہور ہو چکے تھے چیریٹی کے اعتبار سے، جنرسٹی کے اعتبار سے۔ 15 سال کے سن میں آپ نے اپنے گھر میں ایک کمرہ بنایا تھا تاکہ وہ کمرہ مہمانوں کے لیے ہو، کوئی آئے باہر مدینے سے وہ آوارہ نہ ہو، وہ در بدر نہ بھٹکے، اسے پتہ چل جائے کہ یہاں پر مہمانوں کے آرام کرنے کی ایک جگہ ہے۔ آج جو مسافر خانے بنائے جاتے ہیں، مہمان سرا بنائے جاتے ہیں، یہ سیرت حضرت علی اکبر علیہ السلام ہے۔ اتنا ہی نہیں کہ مہمانوں کے لیے کمرہ بنایا، جگہ بنائی۔ یہ نوجوان بچہ ہے، ابھی 15 سال کا سن ہے، دیکھیے گا ہمارے نوجوان اس بات کی طرف توجہ کریں۔ نہ تنہا انہوں نے کمرہ مشخص کیا بلکہ اپنے گھر کی چھت پر جب تاریکی ہو جاتی، اندھیرا چھا جاتا، ایک چراغ جلا دیتے آپ گھر کی چھت پر تاکہ دور سے آنے والوں کو پتہ چل جائے کہ علی اکبر کا گھر کہاں پر ہے، علی اکبر کا حجرہ وہ کہاں پر ہے، جہاں پر وہ جا کر پہنچ کر آرام کر سکتے ہوں، اپنے تھکاوٹ کو دور کر سکتے ہوں، اور ان کے لیے غذا کا آپ اہتمام کرتے تھے۔ ابرکم بقرابت، جو نیک رفتار ہوں گے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ، وہ پیغمبر اسلام کے قریب ہوں گے۔ اور چوتھی صفت پیغمبر اسلام خود فرماتے ہیں اشدکم بنفسہ انصافا۔ کون پیغمبر اسلام کے قریب ہو سکتا ہے یا شبیہ ہو سکتا ہے؟ جو سب سے بڑا منصف بنے گا، جو انصاف کو اختیار کرتا ہے، عادل بنتا ہے، کسی پر ظلم نہیں کرتا، اپنے آپ پر یا کسی رشتہ دار پر یا کسی کمیونٹی کے ممبر پر جو ظلم نہیں کرتا، عدالت سے برخورد کرتا ہے، عدالت کو اختیار کرتا ہے، وہ انسان شبیہ رسول بنے گا۔ انصاف بہت بڑا مرحلہ ہے، ایک ظلم انسان کے سارے اعمال کو تباہ کر دیتا ہے۔ انسان جتنا منصف بنتا جائے گا اتنا ہی انسان ایمان سے قریب ہوگا اور انسانیت سے قریب ہوگا۔ انصاف کے لیے کوئی اصول ہے؟ یہ تو بہت بڑا موضوع ہے، بہت بڑا ٹاپک ہے کہ انسان عادل بنے، منصف بنے، کسی کا مال نہ لے، کسی پر ظلم نہ کرے، کسی کو گالی نہ دے۔ کئی بہت بڑا موضوع ہے کہ سوشل جسٹس پہ انسان گفتگو کرے، سماجی عدالت پر انسان گفتگو کرے، لیکن پیغمبر اسلام نے ایک اصول بتایا، خود آپ نے، کہ منصف کسے کہتے ہیں، ایک جسٹ انسان کون ہوتا ہے؟ پیغمبر اسلام فرماتے اصول یہ ہے ما کرہتہ لنفسک فکرہ لغیرک، جو چیزیں تجھے پسند نہیں ہیں وہ چیزیں تو دوسروں کے لیے بھی پسند نہ کر۔
وما احببتہ لنفسک فاحببہ لاخیک، جو چیزیں تو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی چیزیں تو دوسروں کے لیے بھی پسند کرنا شروع کر دے۔ تکن عادلا فی حکمک، جب بھی قضاوت کرنا، اسٹیٹمنٹ دینا، ورڈکٹ دینا تو تم عدالت کو اختیار کرو۔ مقسطن فی عدلک محبا فی اہل السماء، اگر تم عادل بن جاؤ گے، منصف بنو گے، یاد رکھو آسمان والے تمہیں چاہنے لگیں گے۔ وہ مودود فی صدور اہل الارض، زمین والے تمہیں پسند کریں گے۔ میری خواہش ہے ساری دنیا مجھے پسند کرے، زمین والے پسند کرے آسمان والے۔ پیغمبر اسلام نے نسخہ بتایا، اچھے بنو، اخلاق اچھا بناؤ، عادل بناؤ، آسمان والے بھی تمہیں پسند کریں گے، زمین والے بھی تمہیں پسند کریں گے، ان کے دلوں میں تمہاری محبت ہوگی۔ 1400 سال کے بعد ہم یہاں بیٹھ کر اس مسجد میں اس نوجوان کو یاد کر رہے ہیں جس نوجوان نے اخلاق کے سائے میں زندگی گزاری، جس نوجوان نے خوبصورت کردار کے سائے میں زندگی گزاری ہے، اور یہی زندگی انسان کی پہچان ہے اور انسان کو کامیاب بنانے والی ہے۔ ہمارے نوجوانوں کے لیے، میرے لیے جو سبق ہم اس نوجوان سے لے سکتے ہیں وہ یہ کہ اپنے گھر والوں میں ایک نام پیدا کریں، ایک پلر بنے اپنے گھر کا۔ اگر جوانی ہمارے پاس ہے وہ جوانی کو ہم خرچ کریں اپنے رشتہ داروں کے درمیان اور اپنی کمیونٹی کے درمیان، تاکہ لوگ ہم پر بھروسہ کر سکیں، ہم پر اعتبار کر سکیں۔ اور دوسری جو چیز مشہور ہے وہ آپ کی اذان ہے۔ جب بھی ہم گفتگو کرتے ہیں حضرت حر کے بارے میں، جب بھی ہم گفتگو کرتے ہیں کربلا کی نماز کے بارے میں، کوئی حضرت علی اکبر کی اذان کو بھولتا نہیں ہے۔ حساس موقع پر آپ نے اذان دے کر بتایا کہ دین کی دعوت دینے میں حیا اور شرمندگی نہیں ہونی چاہیے۔ اذان ایک نمونہ ہے، اذان ایک مثال ہے۔ اذان ہے کیا چیز؟ اذان یعنی لوگوں کو نیکی کی طرف بلانا، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی خیر العمل، لوگوں کو نیکی کی طرف بلانا، اچھائیوں کی طرف بلانا ہے۔ تو اگر ایک نوجوان لوگوں کو نیکیوں کی طرف بلانے لگے، اچھائیوں کی طرف بلانے لگے، نہ تنہا خود وہ خوبصورت زندگی گزارنے میں کامیاب ہو جاتا ہے، بلکہ اس کے راستے پر چلنے والے ہزاروں لوگ لبیک کہتے ہوئے چلنا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق دے کہ اس نوجوان کی زندگی کا مطالعہ کریں، اس نوجوان کی زندگی کو اپنی زندگی کے لیے اسوہ حسنہ اور رول ماڈل بنائیں۔ یقین مانیے کہ ہماری زندگی خوبصورت ہوگی۔ ان احسن الحدیث و ابلغ الموعظہ کتاب اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی لا الہ الا هو الحلیم الکریم غافر الذنب وقابل التوب وهو الغفور الرحیم، سبحان من سبقت رحمته غضبا وبسط الیدین بالرحمہ۔ خطبہ دوم کی ابتدا میں ایک بار پھر میں اپنے نفس کے ساتھ ساتھ آپ تمامی حضرات کو تقوی الہی کی دعوت دیتا ہوں۔ تمام عیدیں جو گزر چکی ہیں، جو آنے والی ہیں، ان سب کی مبارکبادی آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق دے کہ ان عظیم عیدوں سے، عظیم شخصیتوں سے اپنی زندگی کے لیے بہترین سبق اور بہترین درس حاصل کر سکیں اور اپنی زندگی کو بہتر سے بہتر بنا سکیں۔ گزشتہ دنوں میں عالمی طور پر عالمی یوم خواتین منایا گیا، ویمنس ڈے منایا گیا 8 مارچ کو، اور بعض علاقوں میں پروٹیسٹ ہوئے، جلوس نکلے، بعض لوگوں نے شعار بلند کیا کہ ہمیں حق چاہیے۔ ہوتا کیا ہے کہ آج کی دنیا میں جب کسی ایک دن کو کسی ایک گروہ کے لیے، ایک گروپ کے لیے، ایک طبقے کے لیے معین کیا جاتا ہے، اسی گروپ کے لوگ، اسی طبقے کے لوگ باہر نکل کر آ جاتے ہیں اور اپنے ہاتھوں میں
کوئی بینرز لیے ہوئے، کوئی پلے کارڈز لیے ہوئے اپنا میسیج ڈیلیور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اس کو غلط استعمال بھی کیا جاتا ہے آج کل۔ اگر آپ نے دیکھا ہوگا یا فالو کیا ہوگا تو کر سکتے ہیں، کچھ پلے کارڈز پہ ایسے لکھے جاتے ہیں شعار جو در حقیقت وہ عالمی عورتوں کے حقوق کے بارے میں نہیں ہوتے، بلکہ مرد اپنی زندگی میں فائدہ اٹھانے کے لیے ان کو اس راستے پہ کھڑا کر دیتا ہے کہ وہ آزاد ہوں، وہ فری ہوں، کسی قید و بند میں نہ ہوں۔ یہ شعار آپ کو نظر آئیں گے، میری زبان سے شعار نکل رہے ہیں، لیکن ان شعار کی میں تائید نہیں کرتا ہوں۔ کبھی کبھی پلے کارڈز میں لکھا ہوتا ہے انہی دن میں، ویمنس ڈے میں، میرا جسم میری مرضی، کوئی میری جسم پر پابندی نہیں لگا سکتا، رکاوٹ نہیں ڈال سکتا۔ یا دوسرا اسی سال میں نے دیکھا کہ میں روٹی کیوں بناؤں، ایک نعرہ، ایک سلوگن ہے کہ میں روٹی کیوں بناؤں، ہاتھ میں لیے ایک عورت باہر کھڑی ہوئی ہے، اس کے ہاتھ میں لکھ کر دے دیا گیا ہے۔ اس کے بعد یہ لکھا ہوا تھا، بڑا ہی خوبصورت سلوگن ہے لیکن ہنسی بھی آتی ہے، خوبصورت کا مطلب ہنسی آتی ہے اس کو پڑھنے کے بعد، وہ یہ کہ دوپٹہ اچھا ہے تو اپنی آنکھوں پر باندھ لو، میں کیوں اپنے سر پہ ڈالوں مثلا۔ اور اسی طرح سے کئی سلوگنز آپ کو ملیں گے جو لے کر عورتیں ایک آدھا دن 2 گھنٹے 4 گھنٹے سڑک پر کھڑی رہیں گی، اور کوئی فلم بنا لے گا، سوشل میڈیا پہ ڈال دے گا، اور سمجھتے ہیں کہ یہ حق ہم نے ادا کر دیا ہے، ان عورتوں کا حق ہم نے ادا کر دیا۔ یا عورتیں یہ سمجھتی ہیں کہ ہمیں سارے حقوق مل گئے ہیں، چونکہ سڑک پر آ گئے تو حقوق بھی مل گئے، لیکن ان کو نہیں معلوم ہے حقوق اس طرح ملتے نہیں ہیں۔ حقوق کے لیے شعار نہیں، سلوگن نہیں، پریکٹس ہونا چاہیے۔ پریکٹیکلی طور پر حقوق کے ڈیمانڈ ہوتے ہیں، اور حکومتی لیول پر ان کے حقوق پر ڈسکشن ہونی چاہیے۔ یقین مانیے کہ عورتوں پر ظلم ہوتا رہا ہے اور ہو رہا ہے، اور تاریخ میں عورتوں کو پر ظلم کیا بھی گیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن ہم کیا کر سکتے ہیں ہمارے معاشرے کے، ہمارے سوسائٹی کے خواتین کے لیے، عورتوں کے لیے ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ 2-3 پوائنٹس میں ہیں جو کہ کونسلنگ کرتا ہوں، ماں بہنوں سے باتیں ہماری ہوتی ہیں تو میں ان کو سمرائز کرنے کی کوشش کروں گا آپ کی خدمت میں۔ انشاءاللہ ان کے حقوق کے بارے میں بھی آئندہ آنے والے جمعہ میں بات کریں گے کہ ہمارے مردوں کے ساتھ ان کا برتاؤ کیسا ہے، اس پہ بھی روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا۔ لیکن 3 پوائنٹس ہیں، جلدی میں اشارہ کر دوں۔ ہماری پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم عورتوں کے کاموں کو ریکگنائز کرنے کی کوشش کریں۔ اکثر مرد یہ ہیں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں عورت جو گھر میں کام کرتی ہے وہ کام ان کا کام نہیں ہوتا ہے۔ وہ سمجھتا باہر سے آنے کے بعد کہتا میں محنت کر کے آیا ہوں، تم گھر میں بیٹھی رہی ہو۔ وہ گھر میں بیٹھی رہنے کا مطلب، گھر میں رہنے کا مطلب، گھر میں کام کرنے کا مطلب بیکاری نہیں ہے، گھر میں کام کرنے کا مطلب لیزینس نہیں ہے۔ اگر ایک دن اگر کوئی انسان بیوی بن کر دکھائے اپنے آپ کو، پتہ چلے گا کہ کتنی بڑی سخت ذمہ داری ہوتی۔ ان کے کام کو کم سے کم ہم ریکگنائز کریں، یہ کام بھی ہے، چاہے وہ جاب کرتی ہوں، بزنس کرتی ہوں یا گھر میں کام کرتی ہوں، ان کے کام کو ریکگنائز کریں، ایکسیپٹ کریں اور انہیں سپورٹ کریں اس مرحلے میں تاکہ وہ آگے بڑھ سکیں۔ جو دوسری چیز ہے، ضروری چیز ہے، وہ یہ کہ ہم ان کی شخصیت کا احترام کریں، پرسنالٹی کی ہم ریسپیکٹ کریں۔ وہ ہمارے ہاف آف دا لائف ہے، نہیں، وہ ہماری کمیونٹی کا آدھا حصہ ہے، ہماری زندگی کا آدھا حصہ ہے۔ جس طرح ہم اپنے آپ کی عزت کرتے ہیں، اپنے گھر والوں کی عزت کرتے ہیں، وہ ہمارے پارٹ آف دا فیملی ہے، پارٹ آف دا سوسائٹی ہے، کمیونٹی ہے۔ اس کو ریسپیکٹ کی ضرورت ہے، احترام کی ضرورت ہے۔ محبت خود بخود چلی آئے گی احترام کے ساتھ، ریسپیکٹ کے ساتھ۔ پرسنالٹی کی ریسپیکٹ نہ کرنا، گالم گلوچ، ابیوزنگ، ٹارچرنگ، بیٹنگ، پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے۔ جب انسان کہتا میں نے کچھ نہیں کہا، میں نے کچھ نہیں کہا، صرف 2 جملے کہیں، ایک جملہ انسان کو زندگی سے تھکا دیتا ہے۔ میرے عزیزو غور کیجئے گا اس سٹیٹمنٹ کی طرف، ایک جملہ، ایک گالی انسان کو زندگی سے بیزار بنا دیتی ہے۔ انسان کوشش کرے اپنی زبان کو کنٹرول کرے۔ مرد حضرات خصوصی طور پر ان شخصیتوں کو، عورتوں کی پرسنالٹی کو اہمیت دیں، ریسپیکٹ کریں۔ ان کی جتنی ریسپیکٹ دیتے چلے جائیں گے اتنا آپ کا گھر اچھا ہوتا چلا جائے گا، اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ کا معاشرہ اچھا ہوتا چلا جائے گا۔ اور جو تیسری ذمہ داری ہے وہ عورتوں کے حقوق کی ذمہ داری ہے۔ لمبی فہرست ہے جو ہم حقوق ادا نہیں کرتے ہیں۔ معذرت کے ساتھ یہ جملہ استعمال کر رہا ہوں، دوسری شادی کے نام پر
ٹیمپرری میرج کے نام پر ہم اپنی گھر والی کے حقوق کو ضائع نہیں کر سکتے. دین کے اصولوں کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کریں اور کسی اور کے حق کو پامال کر دیں اور پھر سمجھتے ہیں میں تو دین پر عمل کر رہا ہوں, مجھے شریعت نے اجازت دی ہے. شریعت نے اجازت دی ہے, لیکن شریعت کی اجازت گھر سے شروع ہوتی ہے, گھر کے باہر سے شروع نہیں ہوتی ہے. اپنے گھر کو بچانے کے لیے میرے عزیزو غور کیجیے گا اس جملے کی طرف. ہمیں کچھ قربانیاں بھی دینی پڑتی ہیں, کچھ سیکریفائسز بھی دینے پڑتے ہیں. اپنی خواہشات کو, اپنے شہوت کو, اپنے ڈیزائرز کو, اپنے لسٹ کو, اپنے ٹیمپٹیشنز کو کنٹرول بھی کرنا پڑتا ہے. آسان کام نہیں ہے. یہ رائٹس ہیں جو عورت ڈیمانڈ کر رہی ہے. آج ڈیمانڈ کر, میرے پاس ٹائم نہیں ہے میرے ہسبینڈ کے پاس کہ وہ مجھے دے, میرے بیٹے کے پاس ٹائم نہیں ہے ماں کے لیے وہ دے, اپنے بھائی کے پاس ٹائم نہیں اپنے بہن کے لیے وہ دے. اگر ہمارے پاس تھوڑا وقت بھی نہ ہو کہ ہم اپنے گھر والوں کے ساتھ, اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بتا سکیں, وہ دولت کما کر کیا کریں گے جس کے نتیجے میں رشتہ دار دور ہو جائیں؟ وہ پیسہ لے کر کیا کریں گے جس کے نتیجے میں گھر ٹوٹ جائے؟ ان کے رائٹس کی طرف خیال کریں. وہ رائٹس شروع ہوتے ہیں اپنے گھر سے, اور اس حجرے سے, اس روم سے, اس کمرے سے نہیں, اس بیڈ روم سے رائٹ شروع ہوتے ہیں جہاں پر ہم زندگی سکون کی گزارنا چاہتے ہیں. یہ ہماری ذمہ داری ہے, ان کے رائٹس کی طرف توجہ کریں. کہ ایسا نہ ہو صرف نعرہ دیں, سلوگن دیں اور اس کے بعد خاموش ہو جائیں, ان کو حق نہ ملے. تو یقین مانیے فیملی لائف خصوصی طور پر, یا سوشل لائف جس کے ہم بہت ہی معتقد ہیں, مانتے ہیں, وہ کمزور نہ پڑ جائے. جس دن فیملی لائف یا فیملی سٹرکچر ٹوٹنے لگے گا, یا سوشل لائف میں دراڑیں آنے لگیں گی, دیواریں کھڑی ہونے لگیں گی, یقین مانیے اس دن سے پھر کمیونٹی اور سوسائٹیاں ٹوٹتی چلی جاتی ہیں. ہماری ذمہ داری ہے خصوصی طور پر, اللہ نے مرد کا دل بڑا بنایا ہے, وہ سیکریفائس کر سکتا ہے, وہ خدمتیں کر سکتا ہے, وہ حقوق دے سکتا ہے, وہ رائٹس کو دے سکتا ہے. اسی لیے تو اسے قوام بنایا. وہ کیئر کر سکتا ہے, ٹیک کیئر کر سکتا ہے اپنے گھر والوں کی, اپنے رشتہ داروں کی. اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ ایبیلٹی دی ہے. اس ایبیلٹی اور اس پوٹینشل کا پوری طور پر استعمال کریں, اچھی طور پر استعمال کریں. یاد رکھیے گا اس جملے کی طرف, شاید یہ وومنس ڈے کا بہترین جملہ ہمارے لیے ثابت ہو سکتا ہے. وہ جملہ یہ ہے, آنسوں پونچھنا کمال نہیں ہے, آنسوؤں کا آنکھوں میں آنے نہ دینا کمال ہے. ہم کہتے ہیں چلو آنکھ میں آنسو آ گیا, رومال دے دو, ایک ٹیشو پیپر دے دو کہ آنسو پوچھ لو. یہ تو بہت آسان ہے کہ انسان آنسو پوچھے. یہ کوشش کریں کہ کسی ماں بہن کی آنکھ میں ہماری طرف سے اشک یا آنسو آنے نہ پائے. اگر اس مرحلے میں ہم کامیاب ہو گئے, یقین مانیے ہم ایک رول ادا کر سکتے ہیں معاشرے کی ترقی اور معاشرے کو آگے لے جانے میں انشاءاللہ. اللہم صلی علی سید المرسلین و شفیع المذنبین نبیا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ. وعلى امام المسلمین وقائد الغر المحجلین امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب. اگر سب لوگ قیام کر سکتے ہیں احتراماً تو اچھا لگے گا. وعلى سیدۃ نساء العالمین وبدعۃ خاتم النبیین سیدتنا فاطمہ بنت رسول اللہ. وعلى الحسن المجتبى والحسین الشہید بکربلا سیدی شباب اہل الجنہ. وعلى علی بن الحسین ومحمد بن علی وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلی بن موسى ومحمد بن علی وعلی بن محمد والحسن بن علی علیہم الصلوات والسلام. اللہم صلی علی مولانا صاحب الزمان. صلوات اللہ وسلامہ علیہ وعلی آبائہ الکرام. اللہم افعل بنا ما انت اہلہ ولا تفعل بنا ما نحن اہلہ بجاہ محمد وآلہ المعصومین صلوات اللہ علیہم اجمعین. اللہم اجعلنا ممن یذکر فتنفع الذکر. ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. ان احسن الحدیث وابلغ الموعظہ کتاب اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد
لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العلي العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.